السلام علیکم سامعین، میں ہوں رانا عبد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا راجپوت ہسٹری۔ سامعین، آج کی ویڈیو جنوبی پنجاب کا ضلع مظفر گڑھ کی تاریخ، ہسٹری آف مظفر گڑھ۔ سامعین، مظفر گڑھ جنوبی پنجاب کا ایک شہر ہے۔ یہ دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 39واں بڑا شہر ہے۔ ضلع کی تحصیلیں جن میں مظفر گڑھ، علی پور، جتوئی، چوک سرور شہید شامل ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی 26 لاکھ تھی۔ ضلع مظفر گڑھ میں عمومی طور پر سرائکی 86.3% اور بلوچی، پنجابی، رنگڑی اور اردو وغیرہ بولی جاتی ہے۔ اس کا رقبہ 8,249 مربع کلومیٹر ہے۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد سکھوں نے ضلع مظفر گڑھ فتح کیا۔ 1848 میں برطانوی راج نے یہاں کی حکومت سنبھالی۔ مظفر گڑھ کا پرانا نام موسن دی ہٹی تھا، جہاں نئے شہر کی بنیاد اس وقت کے ملتان کے گورنر نواب مظفر گڑھ نے 1794 میں رکھی۔ ملتان سے 10 میل دور مظفر آباد کا قصبہ آباد کیا۔ مزید 10 میل آگے دریائے چناب کی دائیں کنارے ایک دکان تھی جس سے مسافر خورد و نوش کی اشیاء لیتے تھے۔ خاص کر وہاں کھجور بہت مشہور تھی۔ رات کو وہاں قیام کرتے۔ مالک کا نام محسن تھا۔ اس دکان کا نام محسن کی ہٹی تھا، اس کے مالک کی وجہ سے۔ یہ ہٹی دکان چناب سے ڈیرہ غازی خان جاتے ہوئے راستے میں تھی۔ نواب محمد مظفر خان نے اس ہٹی سے نصف میل کے فاصلے پر 1798 میں قلعہ تعمیر کروایا۔ پھر شہر آباد ہو گیا اور اس طرح اس قلعے اور شہر مظفر گڑھ کی بنیاد رکھی گئی۔ مظفر گڑھ کا مطلب مظفر کا قلعہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ تاریخی شہر نواب مظفر خان نے قلعے کی چار دیواری میں تعمیر کیا تھا۔ 1864 میں یہ مظفر گڑھ کا صدر مقام بن گیا۔ اس جگہ کو کالا پانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جگہ دو دریاؤں دریائے سندھ اور دریائے چناب کے درمیان واقع ہے۔ برطانوی دور میں اسے پلوں کے ذریعے مضافاتی علاقوں میں سے ملایا گیا۔ پاکستان کی تحریک آزادی کے دوران اس علاقے کے مسلمان نے آل انڈیا مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کی۔ 1947 میں جب پاکستان کو آزادی ملی تو اس علاقے کے ہندو اور سکھ بھارت ہجرت کر کے چلے گئے اور بھارت سے آنے والے مسلمان مہاجرین مظفر گڑھ کے علاقوں میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اگر اس کے قدیم تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ آبادی اور اس ضلع کی قبل از مسیح کی ہے، جس سے یہ بہت سی حکومتیں ہوئی، بہت سے عروج زوال دیکھے اور آج یہ شہر یا ضلع ہمارے سامنے اپنی تاریخ لیے کھڑا ہے۔ سندھ تہذیب کے دور میں مظفر گڑھ کا علاقہ زرعی اور جنگلاتی تھا۔ اس کے بعد ویدک دور اب آیا۔ اس دور کی خاص بات پنجاب صوبے میں ہند آریائی لوگوں کی آمد تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدیم قصبے اور گرد و نواح کے اضلاع میں کئی دوسری تہذیبیں حکومتیں بھی آئیں۔ 331 میں بخشمشی خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سکندر اعظم نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ آج کے صوبہ پنجاب کا رخ کیا۔ مختلف ادوار میں مظفر گڑھ موریہ سلطنت مملکت، یونانی ہند، کشا سلطنت، گپتا سلطنت، ساسانی بادشاہت، ترک شاہی اور برہمن شاہی حکومتوں کی حکمرانی میں رہا۔ اگر وقت گزرتا گیا اور پھر
97 में महमूद गजनवी ने सल्तनत गजनविया का इंतज़ाम संभाला और 1005 में काबल सल्तनत की फतह किया और साथ ही पंजाब में भी हुक्मरानी कायम की। सल्तनत दिल्ली और मुगलिया सल्तनत ने भी मुजफ्फरगढ़ के इलाकों पर हुकूमत की। इन अदवार में मुजफ्फरगढ़ का मौजूदा इलाका मुस्लिम अक्सरियाती इलाका रहा। इसी वजह से इस वक्त के इस इलाके में मौजूदा सूफिया कराम थे, जिनने दरगाहें आज भी इस इलाके में मौजूद हैं और इन्हीं रूहानी पेशवाओं का ज़िक्र हम अपनी काफ़ी वीडियो में भी कर चुके हैं। मौसमी एतबार से गर्म खुश्क मौसम पूरे साल रहता है। मुल्तान की तरह यहाँ भी आम अच्छी मिकदार में होते हैं। यहाँ खजूर भी बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ की एक मशहूर शख्सियत गुज़री है, जिन्होंने 19वीं सदी में मशहूर शख्सियत सरदार कोड़े ख़ान जतोई बलोच थे, जो 1400 मरबा ज़मीन के मालिक थे। उन्होंने अपनी काफ़ी मरबा ज़मीन, तकरीबन 1400 मरबा ज़मीन के वो मालिक थे और काफ़ी ज़मीन उन्होंने रफ़ाए आमा के लिए वक्फ़ की थी। 1875 ईस्वी में हस्पताल, 1884 में स्कूल कायम किया। इसके अलावा मशहूर शख्सियात नवाब नसरुल्ला ख़ान, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर इस इलाके की मशहूर शख्सियत है। अगर हम राजपूतों की बात करें तो कौन से इलाकों में राजपूत आबाद हैं? मुजफ्फरगढ़ ज़िला में काफ़ी तादाद में भी रांगड़ राजपूत आबाद हैं और इसके अलावा अलीपुर, जो तहसील अलीपुर है, इसमें काफ़ी तादाद में राजपूत आबाद हैं। और दूसरी जो इसकी तहसील है चौक सरवर शहीद। चौक सरवर शहीद से पहले इसका नाम चौक मुंडा था। चौक मुंडे में काफ़ी तादाद में रांगड़ राजपूत आबाद हैं। ख़ासकर ये ज़िला करनाल गुंथले के रो काज़म अली ख़ान, रो कुर्बान, रो अब्दुर्रहमान, रो जमील, रो कल्लू ख़ान, ये चौक मुंडा में आबाद हैं। और चौक मुंडा में बहुत मशहूर शख्सियत राना ट्रांसपोर्ट के मालकान राना हनीफ, उनके भाई राना अकरम फौत हो गए हैं, उनके और राना सैफ, और आगे उनके बेटे राना जहांज़ेब, जो तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के यहाँ के उम्मीदवार भी हैं। सामीन, ये थी आज की वीडियो। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और कोई वीडियो में कमी कोताही रह जाती हो तो वो कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार किया करें, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें उसे अच्छा से अच्छा करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।